میرے سیدہ جعفری کے ناظرین، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے توحید، خدا کی تلاش۔ خالق کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم کیوں غور و فکر کرتے ہیں؟ اس وسیع و عریض کائنات کے بارے میں جاننے اور اس سے واقفیت حاصل کرنے کا شوق ہم سب کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یقیناً ہم سب جاننا چاہتے ہیں کہ دل فریب ستاروں سے بھرا یہ بلند و بالا آسمان، دلکش مناظر سے بھری پڑی یہ وسیع زمین، یہ رنگ برنگی مخلوقات، خوبصورت پرندے، انواع و اقسام کی مچھلیاں، دریاؤں، پہاڑ، پیارے پیارے پھول، کلیاں اور آسمان کی طرف بڑھے ہوئے مختلف درخت، کیا یہ سب خود بخود وجود میں آ گئے ہیں؟ یا یہ عجیب و غریب نقش و نگار کسی ماہر و توانا نقاش کے ذریعے کھینچے گئے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم سب کے ذہنوں میں سب سے پہلے یہ سوالات بھی ابھرتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ اگر ہمیں ان تینوں سوالات کے صحیح جواب حاصل ہو جائیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، یعنی ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوا، آخر کار ہم کہاں جائیں گے، اور اب یعنی اس جہان میں ہمارے کیا فرائض ہیں۔ ہماری روح کا جذبہ تجسس ہمیں کہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب تلاش کیے بغیر چین و آرام سے نہیں بیٹھنا۔ مثال کے طور پر اگر کار کے کسی حادثے میں کوئی شخص زخمی اور بے ہوش ہو جائے اور اسے علاج و معالجے کے لیے ہسپتال لے جایا جاؤں گا، تو جب بھی اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی اور اسے ہوش آئے گا تو اس کا سب سے پہلا سوال اپنے ارد گرد موجود لوگوں سے یہی ہوگا کہ یہ کون سی جگہ ہے، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے اور میں یہاں سے کب واپس جاؤں گا۔ اس مثال سے ظاہر ہے کہ انسان کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان کا جواب حاصل کرنے کا خواہش مند رہتا ہے۔ لہذا پہلی چیز جو ہمیں خدا کی تلاش اور کائنات کے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہے وہ ہماری روح کی تشنگی اور جستجو کا جذبہ ہے۔ شکر گزاری کا احساس، فرض کیجئے آپ کو ایک دعوت میں مدعو کیا جاتا ہے اور آپ کی پذیرائی کے لیے شاندار اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ آپ کو آپ کے بڑے بھائی کے توسط سے مدعو کیا گیا ہے، لہذا آپ میزبان سے واقف نہیں ہیں۔ اس شان اور دل پذیر محفل میں آنے کے بعد یقیناً آپ کی اولین خواہش یہی ہوگی کہ آپ اپنے میزبان سے واقفیت حاصل کریں تاکہ اس کا شکریہ ادا کر سکیں۔ ہم بھی جب اس وسیع و عریض کائنات پر نظر ڈالتے ہیں اور خالق کائنات کی عطا کردہ انواع و اقسام کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، مثلاً دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے عقل و شعور، مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی طاقتیں اور صلاحیتیں، زندگی کی بے شمار سہولتیں اور آسائشیں اور پاک و پاکیزہ روزی، تو بے اختیار یہ خیال آتا ہے کہ ان تمام نعمتوں کو عطا کرنے والا کو پہچانیں کہ وہ کون ہے، اگرچہ اسے ہماری شکریہ کی ضرورت نہیں مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کریں، اور جب تک ہم اس کام کو نہیں بجا لاتے ہمیں بے چینی کا احساس رہتا ہے، اور یہی امر ایک واضح دلیل ہے کہ جو ہمیں خدا کی معرفت حاصل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ خدا کی معرفت سے ہمارے نفع نقصان کا تعلق، فرض کیجئے آپ دوران سفر ایک ایسے چوراہے پر پہنچتے ہیں کہ جہاں پر بہت ہنگامہ اور فساد برپا ہے۔ وہاں موجود تمام لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ اس چوراہے پر نہ رکیے، یہاں پر رکنا خطرناک ہے، لیکن ہر گروہ آپ کو ایک الگ سمت جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ بہتر ہوگا آپ مشرقی راستے سے جائیں، دوسرا مغربی راستے کو محفوظ راستہ بتاتا ہے، جبکہ تیسرا، اگر وہ ان دونوں کے درمیانی راستے کو محفوظ ترین راستہ قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ خطرے سے بچنے اور پرامن مقام تک پہنچنے کا واحد ذریعہ کہ جہاں تمام اسباب سعادت مہیا ہوں یہی راستہ ہے۔ کیا ہم غور و فکر کیے بغیر کسی ایک راستے کا انتخاب کر لیں گے؟ کیا ہماری عقل اس بات کی اجازت دے گی کہ ہم وہیں پر رک جائیں اور کسی بھی راستے کا انتخاب نہ کریں؟ یقیناً اس کا جواب نفی ہوگا، بلکہ ہماری عقل ہمیں اس بات پر آمادہ کرے گی کہ ہم فوراً حالات کا جائزہ لیں اور ہر گروہ کی بات غور سے سنیں، اور ان میں سے جس گروہ کی بات صحیح صداقت پر مبنی اور قانع کرنے والی دلیل کے ساتھ ہو اس کو مان لیں، اور پھر پورا اطمینان حاصل کرنے کے لیے بعد ایک راستے کو انتخاب کر کے آگے بڑھ جائیں۔ اس دنیاوی زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختلف مذاہب اور مکاتب فکر ہمیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مستقبل ہماری نیک بختی اور بد بختی اور ہماری ترقی اور ہماری پستی کا دار و مدار بہترین اور صحیح راہ کے انتخاب کرنے پر ہے، لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں اور ایک ایسی راہ کا انتخاب کریں جو ہماری ترقی اور تکامل کا باعث ہو، اور ایسی راہ سے اجتناب کریں جو ہمارے لیے بدبختی اور تنزلی کا سبب بن رہی ہے۔
یہ امر بھی ایک اور بہترین دلیل ہے جو ہمیں اس کائنات کے خالق کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ الزمر آیت 18، پس میرے بندوں کو بشارت دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور ان میں سے سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں۔